بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ تم ایک مرتبہ خود کو دیکھو یار، یہ عمر تمہاری بچوں والی نہیں ہے۔ جب مجھے لگے گا کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ایک بچے کی اچھی تربیت کر سکیں تو انشاءاللہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسے لگا وہ ناراض ہوگی تو جلدی سے بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ کپڑے پریس کر رہا تھا۔ بیرون ملک مقیم لوگوں کا یہی تو حال ہوتا ہے، سارا کام خود کرنا ہوتا ہے۔ عمر، آپ نے کہا تھا 1 سال بعد آئیں گے، ہو گیا ہے 1 سال، اب آ جائیں۔ آواز میں نرماہٹ تھی جو دوسری طرف آسانی سے محسوس کر لی گئی۔ آؤں گا یار، بہت جلد۔ میرا فون لیے ہی مرر کے سامنے گئی اور لائٹ آن کی۔ عمر، اب میں بدل گئی ہوں، موٹی بھی ہو گئی ہوں، ہمیں بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک تفصیلی جائزہ لے کر بولی، آنکھوں کے ہلکے چہرے پر افسردگی، آنکھیں بے رونق، کمزور تو پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، ہلکے بھی آ گئے تھے، چہرے کی رنگت میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی۔ اتنے عرصے میں جب حسن کو سراہنے والا پاس نہ ہو، آس پاس کوئی کسی کو فکر نہ ہو تو بلا کا حسن بھی مان پڑ جاتا ہے۔ آؤں گا تو پھر دیکھوں گا نا، اور بچوں کی ضد مت کیا کروں، مجھے پسند نہیں ابھی تمہارے اور میرے درمیان کوئی دوسرا آئے۔ عمر کی آواز ابھری تو فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ دل تھوڑا سا برا ہوا تو فون کاٹ کر دوبارہ بیڈ پر آ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ سارا دن کس طرح گزارتی تھی وہی جانتی تھی، ہر طرف سے ایک ہی تانا، ہر طرف ایک ہی آواز، وہ بھی کیا کرتی؟ اب ہمت ختم ہو رہی تھی۔ سارا دن ایک اچھی بہو، ایک اچھی بیوی بن کر رہتی تھی اور رات کو ایک کمزور عورت جس کی زندگی میں ہر طرف غم ہی غم تھے، اور غمگسار اتنے دور بیٹھا رہا۔ میں نے کب کہا مجھے گلاب دیجیے یا پھر محبت سے نواز دیجیے؟ آج بہت اداس ہے دل میرا، غیر بن کے بھی صحیح پر آواز دیجیے انتخاب۔ کافی دیر تک موبائل بجتا رہا لیکن اسے ابھی اپنا غم آنکھوں کے ذریعے باہر نکالنا تھا۔ وہیں بیٹھی بیٹھی نیند کی آغوش میں چلی گئی، یہاں کوئی غم نہیں تھا۔ لائٹ جلتی ہی رہ گئی جبکہ کھڑکی سے جھانکتا چاند اداس تھا اس کے حوصلے پر۔ ہمارے مقصد صرف اور صرف لڑکی کو اپنے گھر لانا تھا موسیٰ، مجھے پتہ ہے تم اپنے قول و فعل کے پکے انسان ہو، کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں کرو گے، لیکن عورت چیز ہی ایسی ہے، خود بخود مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہر پل یاد رکھو کہ تمہارے نام پر وہاں بیٹھی ہے اور اسے تم مکمل چاہیے ہو۔ موسیٰ ٹانگ پر ٹانگ دھرے صوفے پر بیٹھا ان کی طرف متوجہ تھا جو اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کا ذہن بھی اپنی نئی کہانی بن رہی تھی۔ دادی صاحب، موسیٰ زرق مر تو سکتا ہے، کبھی اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ رحاب میری عزت ہے، میرے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں موجود ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ موسیٰ اپنی بات پر آج بھی قائم ہے۔ اس پاگل کی طرف کیا کھینچوں گا جو اپنا منہ تک نہیں دھو سکتی؟ آخر میں نفرت سے ہنکارا بھرا اسے اب رحاب آسمان کی پری جبکہ معروف اس کے بارے میں کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ حال کچھ اور تھا، کچھ اور بنائے رکھا، ایک تیرے واسطے کتنوں کو بٹھائے رکھا، ہم نے تا عمر کسی اور کا چرچا کر کے اپنے محبوب زمانے سے چھپائے رکھا انتخاب۔ تم اپنا زیادہ ٹائم رحاب کو دیا کرو، ہماری نسل کی امین ہے وہ، بلکہ جاؤ ابھی رو رہی ہوگی اسے تسلی دو، اور تمہارا کمرہ نیچے سیٹ کروا دیا ہے۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے گویا ہوئی اب وہ جا سکتا ہے، ان کا انداز ایسا تھا۔ موسیٰ اپنا موبائل اٹھا کر ناک کی لکیر سے باہر چلا گیا۔ سامنے ہی نگہت بیگم کھڑی تھیں، گویا اس کے باہر آنے کا انتظار میں تھیں۔ میں تھک گیا ہوں ماں، ابھی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، آرام کروں گا۔ پاؤں کا رخ رحاب کے کمرے کی طرف تھا۔ تمہیں اپنی بیوی کے پاس آرام کرنا چاہیے، نہ کہ کہیں اور سکون حاصل کرتے پھرو۔ وہ اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تو ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی موسیٰ کے چلتے پاؤں رکے۔ وائٹ سوٹ پر اب کافی سلوٹیں پڑ چکی تھی اور ماتھے پر بل کی تعداد بھی یکدم زیادہ ہوئی۔ رحاب کو دیکھنے جا رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی بات واضح کی۔ صاحب، نئی دلہن نے، نئی بہو نے آپ کے سارے پرفیوم اور دوسری چیزیں توڑ دی ہیں۔ ابھی نگہت بیگم کچھ اور کہتی، ریکنگ سے چنگاڑتی نوری نے اطلاع دی، جس پر موسیٰ کو آگ لگ گئی۔ ساری دنیا سے مہنگے اور برانڈڈ کلون اور پرفیوم کی ایک اچھی کلیکشن اس کے پاس موجود تھی جو کافی سالوں سے مختلف ممالک سے اس نے منگوائے تھے، کیونکہ اسے اچھی خوشبوئیں پسند تھیں۔ اور آج ماہ کی خیر نہیں تھی۔ تیز تیز ڈگ بھرتا سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا جبکہ نگہت اس کے پیچھے اپنی بہو کو بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی اسے منہ چڑھا رہا تھا جو اس کے غصے کو ہوا دے گیا۔ کدھر ہے وہ پاگل عورت؟ نوری کی طرف متوجہ ہوا، وہ ادھر ہے۔ اس کی انگلیاں
انگلیوں کے اشارے سے اس سائڈ پہ دیکھا جبکہ سارے کمرے میں خوشبو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اتنی خوشبو سے موسیٰ کا سر گھوم رہا تھا۔ نکلو باہر۔ 2 قدم آگے بڑھائے تو وہ اندر کی طرف کھسکی۔ میں چھپن چھپائی کھیل رہی ہوں۔ وہ بالکل نیچے چلی گئی، بس اس کے لہنگے کی سائڈ نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے کیوں نہیں بدلوائے اور منہ بھی نہیں دھویا؟ اب اس کو چھوڑ کر نوری کی طرف آیا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ معروف ابھی بھی میک اپ سے لٹے چہرے کے ساتھ چہرے کے ساتھ تھی، بس اب اوپر جو دوپٹہ تھا وہ نیچے فرش پر پڑا تھا۔ صاحب بی بی بات نہیں مان رہی تھی اور پانی سے انہیں مجھے لگتا ہے ڈر لگتا ہے، نوری سہمے ہوئے بولی تو نگہت بیگم بھی دروازے سے آگے آئیں۔ ایک نظر برباد کمرے کو دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف نظر پھیری۔ نوری میں چونچلے کرنے کا کہہ کر نہیں گیا تھا، پیار سے مانتی ہے یا مار سے؟ تمہیں میرا حکم بجا لانا ہوگا اور اسے بھی سکھانا ہوگا۔ آخری بار بتا رہا ہوں، میں اس کے بارے میں جو کہوں تم اپنی جان دے کر بھی کرو گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے یا ہاتھ۔ آخری بات پر نوری نے سر اس بات میں زور سے ہلایا۔ موسیٰ انسان بن کر رہو گے تو بھلائی کی امید ہے، موسیٰ انسان بن کر رہو گے تو بھلائی کی امید رکھنا، ورنہ جانور کے ساتھ بھلائی ہر کوئی نہیں کرتا۔ لڑکی کے نصیب پر آنسو بہاتی باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ تو ایسی نہ تھی، پھر بیٹا کسی اور پر چلا گیا تھا؟ بیٹا کس پر چلا گیا تھا، یہی سوال ہر وقت ذہن میں ہوتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر پھر نوری کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ اسے یہ سب روز کی عادت تھی۔ کوئی موسیٰ کو اس کے رونے کی عادت نہیں تھی، نئی بات نہیں تھی۔ نکلواؤ اسے باہر اور 10 منٹ بعد آؤں تو اس کی حالت بدلی ہونی چاہیے۔ افسوس سے اپنے پرفیوم کو دیکھا جس کا بدلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ اسے ابھی نیند آئی تھی۔ اسے صبح دیکھنے کا ارادہ تھا، کچھ حرکتیں مشکوک تھیں اس کی۔ بھلا پاگل کسی سے کب ڈرتے ہیں، سوچ کر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی اور باہر چلا گیا۔ آسمان ہر پل رنگ بدل رہا تھا۔ جنوری کے مہینے میں سردی بھی اپنے جوبن پر تھی۔ ہر زیرو اپنے بستر میں گھسا خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہیں اتنی پرسکون رات میں کوئی اندر تک جلا ہوا تھا، اتنی سردی میں ٹیرس پر کھڑا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے موسیٰ زرق، تم تو محبت کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی تمہارے پاس تو دل نام کی کوئی چیز ہے۔ پھر بس باقی جنگ ہی بچتی ہے، تمہاری اور میری جنگ، انا کی جنگ۔ تم اپنے اصول کی انا میں لڑو، میں اپنی محبت کی انا پر لڑتی ہوں، پھر دیکھیں گے محبت جیتتی ہے یا پھر انا۔ اور پھر عیاری وقت کا منظر، کانوں میں بار بار یہی چند الفاظ جو کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اسے کھڑے کھڑے احساس ہی نہیں ہوا کب بارش سے اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ موسیٰ زرق، پتہ ہے تمہارے یہ اونچے عہدوں کا غرور جو اپنے اوپر گرے بارش کے چند قطروں کو بھی گوارا نہیں کرتا، یہ برباد کرے گا تمہیں۔ اس کے الفاظ اور آنکھیں تمسخر اڑا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے، لیکن پیسے اور دولت کی لت بھی اتنی بری ہے نیچے دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ تمہاری جیسی لڑکیاں جو میرے پیسے کے پیچھے پاگل ہو کر مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتی ہیں، اور پھر جب ان کو دھتکارا جاتا ہے نا، پھر اپنے الفاظ سے ایسے ہی اوچھی حرکتوں سے خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن موسیٰ زرق ان محبتوں کے فطور کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لڑکی اپنے الفاظ کانوں میں پڑے تو آنکھیں سرخ ہوئیں، رگیں تن گئیں۔ ہائے یہ لوگ اور محبتیں! تقریباً محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے پیچھے ہوا اور نفرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو تقریباً بھیگ چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا اس کے اندر کچھ تبدیل ہوا تھا جس کا اعتراف آج تک خود کے سامنے بھی نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی دماغ ماننے کو تیار تھا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا، اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا، چاہے پھر خود کو قربان ہی نہ کرنا پڑ جائے، وہ بھی منظور تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تو نظر سامنے سوئے ہوئے وجود پر پڑی۔ ماضی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوما تو غصے سے جا کر نازک وجود کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پٹخ دیا۔ بلینکٹ بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ بابا بچاؤ! معروف کی کمر پر چوٹ لگی تو نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ آج اتنے دن بعد اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر یکدم ڈر گئی۔ کون تھا وہ؟ کوئی معلوم نہیں تھا، پر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کوئی طوفان تھا جو اپنے ساتھ بربادیاں لیے ہوئے تھا۔ پتہ ہے تمہارے خاندان کی وجہ سے آج تک ہم سو نہیں پائے۔ تمہاری کیسے جرات ہوئی اتنے سکون سے ہمارے ہی گھر میں نیندیں پوری کرتی رہو؟ بولو! نیچے جھک کر اس کا جبڑا دبوچے اور غصے سے کرایا۔ وہ آج بھی شاید نوری کا سوٹ پہنے ہوئی تھی جو پہلے دن اس نے پہنایا تھا، اسی میں تھی۔ 10 دن بعد آیا تھا، محض اپنی فائلز لینے، اور وہیں موسم کی شدت دیکھتے ہوئے ٹیرس پہ چلا گیا تھا۔ معروف نے گہرا سانس بھرا۔ نوری جو اس کے اندر آنے کی وجہ سے باہر گئی تھی، دروازے کی اور سے جھانک کر دیکھا تو معروف کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔
خیر تھی تو ایک ملازمہ، لیکن دل نرم تھا، حویلی کے لوگوں کی طرح بے حس تھوڑی تھی جو اس معصوم بیمار لڑکی کو مریضوں ملازموں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کرتی۔ سارے حویلی والے اس کے ساتھ بہت بدتر سلوک کرتے تھے، کبھی کھانا دیتے کبھی نہیں۔ نوری ہاتھ مت لگانا، اسے تڑپنے دو یہاں تک کہ مر جائے، اور اگر مر جائے تو خود ہی اٹھا کر کسی گندے نالے میں پھینک دینا، یہی اوقات ہے اس کی۔ گیلے منہ سے حکم دیا اور ایک ہاتھ سے ہلکی ہلکی بیڈ کو ہاتھ سے صاف کیا، کیونکہ یہاں کا ٹاول تو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جی جی صاحب۔ نوری نے ایک نظر سے اسے دیکھا جو شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ نظریں جھکائی ہی سر تسلیم خم کیا۔ حکمہ دولی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جانتا تھا غریب لوگوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ایک عدد نرم سخی اور رحم دل ضرور ہوتا ہے جو ہر وقت نیکیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ غیر ارادی طور پر نظر بلینکٹ میں بے ہوش پڑی اس وجود پر گئی جس کے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہاں سے ہوتی اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی جو نوری کے کالے ہاتھوں میں تھا، نازک سے پھول کی طرح ہاتھ جس سے اس کی سفید وائن صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ بلا شبہ بہت پیارے تھے اس کے، جو اپنی طرف متوجہ کرنا جانتے تھے۔ ہوش کی دنیا میں آتا نظریں بدل گیا اور ہوا کی تیزی سے باہر چلا گیا۔ پورا کمرہ ابھی بھی اس کی دل فریب سی خوشبو سے معطر تھا، جیسے شہر میں جکڑ گیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا آسمان اپنی پوری قوت سے اس کے سر پر آ گرا ہو، چہرہ لٹے کی طرح سفید جیسے خون کی ایک بوند بھی جسم میں باقی نہ ہو۔ کسی راہ کی فکر نہیں تھی، کوئی راستہ معلوم نہ تھا، بس پاگلوں کی طرح چلی جا رہی تھی، ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ آج مایوس ہو گئی تھی اپنی قسمت سے، دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے۔ کچھ گھنٹے قبل اسے موت کی سی نوید سنا دی گئی تھی۔ آج اپنی امی کی طرف تو جاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ اس بار عمر کے آنے پر کوئی بہانہ نہیں چاہتی تھی۔ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کی شادی کو؟ اس کی رپورٹس دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر جو کافی سینئر معلوم ہو رہی تھی مرحا سے چپتی رزوں سے مخاطب ہوئی۔ 2 سال ہوئے ہیں، ابھی 2 ماہ باقی ہیں۔ 2 سال ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں۔ یہ وقت تو اسے پوروں پہ یاد تھا۔ اپنا دوپٹہ سیدھا کر دی، خوشگوار موڈ میں بولی، پہلے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں آپ؟ اپنی اینک اتار کر پرخلوص سی گویا ہوئی۔ ابھی تو ہم نے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، ابھی اسی بارے میں مشورہ کرنے آئی ہوں کہ مجھے کوئی ویکنیس تو نہیں ہے، اگر ہے تو پلیز مجھے وٹامن کے کیپسولز دے دیں تاکہ ہم بیبی پلان کر سکیں۔ تھوڑی بھر جاتی وہ ہاتھ رکھتی بولی، پہلی بار کسی سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ مسز مرحات، آپ کے اور آپ کے شوہر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنی کوہنیاں محض پہ ٹکائے مرحا کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ کا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ پہلی بار زبان لڑکھڑائی، بے یقینی آنکھوں میں در آئی۔ مسز عمر، سوری ٹو سے آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مرحا کے سکتے کی کیفیت میں حالت تھی، آنکھیں حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں، کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر جو اس کی حالت کو بآسانی سمجھ سکتی تھی اسے دیکھنے لگیں۔ دیکھیں اس کے سامنے لاکھوں ایسے کیس آتے تھے، ایک معمولی بات تھی، لیکن اسے حیرت تھی لڑکی روئی نہیں تھی۔ یہ تو آپ کے ساتھ بچپن میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا پھر قدرتی طور پر آپ کے جسم میں بیبی گروتھ نہیں ہے؟ آپ کا باڈی بیبی گروتھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی عمر اور جسم کے باقی حصوں کے مطابق وہ بچہ دانی نہیں بڑھ پائی، جس کی وجہ سے بیبی کا گرو کرنا یا آپ کا اسپیکٹ کرنا ہر طرح سے ناممکن ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے لیکن ابھی یہاں تک نہیں جا سکی ترقی۔ وقفے سے اس کو سمجھا رہی تھی جو بغیر پلکے جھپکے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اللہ کے سامنے کچھ ناممکن نہیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سچ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اگر حادثہ ہو تو ایسا ممکن ہے؟ مدھم سی آواز جو غم میں ڈوبی ہوئی تھی بمشکل ڈاکٹر کے کانوں تک گئی۔ ہاں، اگر چھوٹی عمر میں پر یہ چوٹ لگ جائے یا پھر جان بوجھ کے آپ کے ساتھ ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف مفروضہ ہے، تسلی دیتے ہوئے بولی۔ علاج نہیں ہے کوئی؟ نا امیدی سے وہ بولی تھی۔ نہیں۔ دوبارہ جا کر اپنی چیئر پر بیٹھی اور اس کی رپورٹس مرحا کے سامنے رکھ دی۔ مسلسل ہارن کی آواز پر ہوش کی دنیا میں وہ واپس آئی، آنکھیں ابھی بھی خشک تھیں۔ بے دھیانی سے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا تو گاڑی تھی اور خود سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ پاؤں کنارے کی طرف اٹھائے اور وہیں بیٹھ گئی۔ ملک جیسا اندھیرا چھا گیا تھا اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھی چھوٹی سی بچی بولی تو مرحا حسرت سے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ سارے امتحان میرے ہی لیے کیوں؟ میری ذات ہی کیوں؟
اس گناہ ایسا کیا میرے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ ایسا کون سی مجھ سے خطا ہو گئی جس کی سزا اتنی اذیتناک ہے؟ مجھے مارا کیوں نہیں، مجھے مارا کیوں نہیں؟ ایسی زندگی جس میں کوئی سہارا ہی نہیں کیوں دی مجھے؟ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے شکوہ کناں آنکھوں سے روادات سنا رہی تھی۔ آسمان پر بادل اس کی درد بھری آواز سے ٹوٹ کر برسنے لگے۔ ایک ہی سیکنڈ میں ہر چیز پانی سے بھر گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم فرحان؟ میں تمہاری ہی تھی اور تمہاری ہی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحاب میر ایک شادی شدہ انسان سے شادی کرے گی؟ اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کی طرف پھینکتی ہوئی حقارت سے بولی۔ ایک نظر سامنے شیشے پر ڈالتی، سبز آنکھیں، سفید روئی جیسے رنگت، گولڈن بال اور کٹاؤ دار انابی لب، حسن کا مجسمہ۔ میری جان، وہ پاگل ہے اور اس کی شادی ان کے مقصد میں شامل تھی۔ خاندانی بہو تو تم ہی بنو گی۔ دوسری طرف سے دل فریب سی آواز ابھری، سو واٹ جان، موسیٰ زرق کے اصولوں کو تو منہ پر مار کر آؤں گی۔ بیچارہ اپنی گھسی پٹی انا کے لیے بہت غرور میں ہے نا۔ اس نے میرے مقابلے میں ایک ان پڑھ، جاہل اور پاگل لڑکی کو لا کھڑا کیا اور سمجھتا ہے کہ میں اسے اپناؤں گی۔ مطلب میں رحاب میر جو کبھی کسی کے ہاتھ لگے جوتے استعمال نہ کرے۔ اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگاتی ہوئی اطمینان سے بولی، تو کیا ارادہ ہے، کب آؤ گی میری ویران زندگی میں؟ دوسری طرف سے پھر کافی جوش سے آواز آئی، جب موسیٰ زرق میری محبت میں پور پور ڈوب جائے گا۔ فرحان، اگر ایسے آؤں گی تو میری ساری پراپرٹی پر موسیٰ قابض ہو جائے گا اور میں اپنی ایک پائی بھی کسی کے حصے میں نہیں آنے دوں گی۔ سانس لینے کو رکی اور موبائل کان کو لگائی ہی کبڈ کی طرف گئی۔ وہاں سے چھوٹا سا کلچ اٹھایا۔ دادی صاحب سے کہہ کر حق مہر میں موسیٰ کی ساری پراپرٹی لکھواؤں گی، پھر اسے بتاؤں گی کہ میرے جسم پر پہلے ہی کسی کے نام کی مہر لگ چکی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور وہ اتنا غیرت مند ہے کہ میرے منہ پر اسی وقت طلاق دے مارے گا۔ مجھے پتا تھا تم خوبصورت چہرے کے ساتھ ایک عقل مند ذہن بھی رکھتی ہو۔ دوسری طرف سے داد وصولتے ہوئے وہ باہر نکل گئی اور فون بند کیے بغیر ہی کلچ میں ڈالا۔ کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی کے پاس گئی تو سامنے کتے سے کھیلتا موسیٰ اس کی طرف آیا۔ ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھا تھا، ضروری کام سے بول کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی تھی۔ کس نے اجازت دی ہے؟ اس وقت کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ بند ہوتا دروازہ پکڑ کر مخاطب ہوا۔ رات کے 8 بجے کون سا ضروری کام تھا جو اتنا تیار ہو کر جا رہی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے موسیٰ نے سخت الفاظ میں پوچھا، یہ پابندیاں اپنی پاگل بیوی پر جا کر لگاؤ۔ بلکہ موسیٰ، میں سوچتی ہوں تمہاری غیرت کیسے برداشت کرتی ہے اس پاگل کو، اس لڑکی کو جس کا بھائی تمہاری بہن کو ان دیواروں سے نکال کر لے گیا۔ اپنے پلان کو ایک طرف رکھتی ہوئی وہ بھڑکی، چٹا۔ دونوں نفوس ساکن ہوئے۔ موت کی سی خاموشی حائل ہوئی۔ موسیٰ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ دادی صاحب، آواز بہت ہی دھیمی، یہاں تک کہ کار میں بیٹھی ہوئی رحاب کو بھی سنائی نہ دی۔ موسیٰ زرق، کتنی بار بتایا ہے کہ رحاب میں ہماری جان بستی ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں آنسو تمہاری وجہ سے بھی آیا تو وہ آنکھ نوچنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ پیچھے کھڑے ملازم کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جن کی آواز موسیٰ کے کانوں میں سیسے کی طرح پڑ رہی تھی۔ ہم اجازت نہیں دیں گے اسے اس وقت گھر سے باہر جانے کی۔ اپنی عزت ایک طرف، لیکن گھر کی عورت کی عزت موسیٰ زرق کو اپنی انا سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تو آپ سے اجازت مانگی بھی کس نے ہے؟ ہم دے رہے ہیں اجازت۔ تمہیں پتہ ہے ایک بار کہا گیا فقرہ حرف آخر ہوتا ہے۔ اب میں مزید کوئی ہنگامہ برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور رحاب، تم ٹینشن مت لو میری جان، جاؤ گھومو اپنے دوستوں کے ساتھ، کہتی ہوئی ایک نظر موسیٰ کو دیکھ کر واپس چلی گئی، جبکہ ان کے ساتھ ہی ایک ملازمہ موسیٰ کو عجیب نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ چند سیکنڈ میں گاڑی ہوا میں تحلیل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ باقی ملازم ابھی بھی مذاکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود درخت بھی اس کی بے بسی پر کہکہے لگا رہے ہیں، جیسے ہر زی روح اس کے وقار پر تمسخر اڑا رہا ہو۔
آنکھوں کا رنگ سفید سے سرخی مائل ہوا، ہاتھوں کی مٹھیاں ضبط سے میچ لی جبکہ گلے کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ سائیں صبح میٹنگ، ابھی وہ کچھ کہتا، موسیٰ کا ہاتھ اس کی گردن تک گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ سارے کے سارے یہاں سے۔ سارے ڈر کر ایک مرتبہ پیچھے ہو گئے تھے۔ اس کی قہر آلود آنکھیں ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ 4-5 ملازم جو وہاں اس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے 1 سیکنڈ میں غائب ہوئے، جبکہ گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار اپنا رخ دوسری طرف کر کے سبحان کو کال کرو تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک سے کچھ یاد آنے پر رکا۔ اپنی آئسین جو کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی، نیچے کی بال جو بکھر کر ماتھے پر حکمرانی جمائے ہوئے تھے، ان کو پیچھے کیا اور ایک نظر اطراف کا جائزہ لیے۔ دور کچن پر ہر سائڈ سے گلاس وال میں گھرا ہوا تھا، وہاں 1-2 ملازمین کام کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر 3 نفوس موجود تھے جن سے اس وقت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دادی صاحب چیئر پر جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں پر دوشیزہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شاید دیکھنے والوں کے لیے محبت کی ایک نشانی تھی وہ تصویر، لیکن ان میں جیسے بھیانک چہرے موسیٰ زر کی پہچان میں نہیں تھے۔ جس کے دوسری جانب سیڑھیاں تھیں جو وی شیپ سے مشابہت رکھتی تھیں، جن سے اوپری منزل پر بنے 2 پورشن ملتے تھے۔ ایک تھا میر ہاشم کا جبکہ دوسرا دامیر سائیں کا۔ سائیں فون۔ پیچھے کھڑے ملازم نے فون والا ہاتھ آگے بڑھایا، مطلب فون اٹینڈ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ یقیناً تیری انا کا جنازہ نکلا ہوگا جو مجھے فون بھی ملازم کے ہاتھوں کروا رہے ہو۔ دیکھ میں بھی کبھی مصروف ہوتا ہوں۔ سبحان نے ایک نظر باحجاب لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھی شرما رہی تھی اور دوسری نظر موبائل کو منہ چڑھا کر دیکھا۔ موسیٰ کبھی تم مجھے اپنا کام سیدھا نہ کرنے دینا، اللہ تجھے ساری عمر کنوارا رکھے، آمین۔ جو دوسری طرف شادی کے پہلے ہفتے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ چیئر سے اٹھ کر ایک سائڈ پر جا کر اپنے دل کا غبار نکالا جبکہ دوسری طرف موسیٰ کے چہرے کے تاثرات پہلے سے زیادہ سخت ہوئے۔ شادی ہو گئی ہے میری، پتہ نہیں کیوں اسے لگا اگر نہ بتایا تو پیچھے رہ جائے گا۔ بیٹا پھر اس وقت میں اپنی بیوی کے پہلو میں ہونا چاہیے تھا۔ معصوم ہوں لیکن پاگل نہیں ہوں۔ دوسری طرف رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ رحاب اس وقت گھر سے نکلی ہے، جلدی سے اس کا پیچھا کرو اور اسے ٹریپ کرتے ہوئے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی غلط راستے پر چل رہی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے گولی مار دینا۔ تیز اسے انسٹرکشن دے کر موبائل بند کر دیا کیونکہ اگلی طرف ایک لمبی تقریر شروع ہو جانی تھی جسے سننے کا ذرا برابر موڈ نہیں تھا اس کا۔ سبحان کو نکاح نامہ کی تصویر سینڈ کر دو۔ موبائل صوفے پر پھینکتا ہوا اوپر کی سیڑھیاں پھلانگ گیا جبکہ پیچھے نقوش ساکن ہوئے تھے۔ 4 دن ہو گئے تھے لیکن حوصلہ نہیں ہو رہا تھا عمر یا نگہت بیگم کو بتانے کا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ کتنی اکڑ سے جواب دیے کرتی تھی وہ نگہت بیگم کو، اور اب لگ رہا تھا سب کچھ اس کے اندر سے ختم ہو گیا ہے، نہ کوئی انا باقی ہے، نہ کوئی اپنا بچا ہے، بس خدا کا سہارا تھا جسے وہ 4 دن پہلے چھوڑ چکی تھی۔ ساری عمر وہی یہ سارے دکھ سہتی رہی۔ باقی اس کے بہن بھائی اتنے خوش تھے، سب کے پاس دولت، اولاد، محبت، سب کچھ تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ نہ اولاد، نہ دولت، اور شوہر کا جو پیار تھا وہ اب اس حقیقت کے بعد جیسے ختم ہو جانا تھا۔ میرا کو اچھی طرح اندازہ تھا، آنکھوں تلے ہلکے وزن جو پہلے سے بھی زیادہ کم ہو چکا تھا، رنگت زرد سے سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی مسلسل اپنا معائنہ کر رہی تھی۔ خوبصورت تو شاید پہلے بھی اتنی نہیں تھی لیکن عمر کی محبت کے رنگ میں رنگ کر پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گئی تھی جو اب نہیں رہی تھی۔ عمر میں اپنے آپ کو اس قابل بنا رہی تھی کہ اس کے سامنے الفاظ ختم نہ ہو جائیں جب سیاہ آنکھوں سے موتیوں کی لڑی ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گئی۔ آپ کو اولاد نہیں دے سکوں گی جملہ کہہ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، کسی محبت بھرے لمس کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ موبائل چنگاڑنے لگا لیکن اس کے رونے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کسی آواز کو سن نہیں سکی تھی۔